السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی نصیحت آمیز واقعہ لے کر کے جو آپ کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دے گا اور دل کی دنیا آپ کی بدل جائے گی۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ ہے حکایات سعدی کا۔ ایک شخص کا نام تھا نعیم، اپنے وقت کا بہت ہی بڑا مالدار اور امیر و کبیر شخص تھا۔ ایک حسین و جمیل اور بیوی بھی تھی، اور بیوی کا نام بھی اس کی حسینہ تھا۔ عید کا دن تھا، دونوں میاں بیوی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا خادم کب ہمیں کھانے کے لیے بلانے کے لیے آئے۔ خادم نے ساری تیاریاں کی، دسترخوان لگایا، ہر طرح کے کھانے دسترخوان پر چنے۔ کمرے کے دروازے پر آ کر کے دستک دی کہ صاحب جی چلیے، کھانا بالکل تیار ہے۔ سیٹھ نعیم اور ان کی بیوی حسینہ دونوں اپنے کمرے سے باہر نکلے اور جا کر کے دسترخوان پر بیٹھے، ابھی کھانا شروع نہیں کیا تھا۔ اتنے میں دروازے سے کسی سائل کی آواز آتی ہے کہ مجھے کھانا چاہیے، میں بھوکا ہوں۔ جب سیٹھ نعیم نے اتنی بات سنی تو غصے میں چلایا اور نوکر سے کہا کہ ان کمبخت فقیروں کو، محتاجوں کو، بھیک مانگنے والوں کو عید کے دن بھی چین نہیں ہے، کم سے کم عید کے دن تو یہ ہمیں سکون سے کھانا کھا لینے دیں۔ اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اور اس کو دھکے مار کر کے باہر نکال دو، آج میرے دروازے سے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ خادم جاتا ہے اور جا کر کے اس نے دروازے سے اس فقیر کو دھکے مار کر کے باہر نکال دیا۔ اس فقیر کا وہاں سے نکالنا تھا۔ دن بہ دن سیٹھ نعیم کے ساتھ یہ معاملہ ہونے لگا کہ جس کام میں بھی ہاتھ وہ ڈالتا تھا، اس کام میں اس کو نقصان ہی نقصان ہوتا تھا۔ سیٹھ نعیم بہت زیادہ پریشان رہنے لگا۔ ایک دن بیوی نے پوچھا کہ میرے سرتاج آخر معاملہ کیا ہے؟ 6 مہینے کا لمبا عرصہ گزر گیا ہے اور تم اتنے زیادہ مجھے پریشان نظر آ رہے ہو۔ سیٹھ نعیم نے کہا کہ میری بیوی حالات یہ ہیں کہ میں اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کر کے بھی اور اوپر سے قرضے میں ڈوب گیا ہوں۔ قرضے والوں نے میرا نکلنا گھر سے دشوار کر دیا ہے، بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ میرا سب کچھ چلا گیا ہے لیکن پھر بھی جو ہے نقصان کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ بیوی بیچاری بڑی پریشان ہوئی، اس لیے کہ شوہر کو کام میں نقصان ہو رہا تھا۔ آخر کار ایک دن سیٹھ نعیم نے اپنی بیوی حسینہ سے ایک بات کہا کہ میری بیوی، جو میں آپ سے کہنے کے لیے جا رہا ہوں، اس بات کو سن کر کے آپ کو نہ جانے کتنی تکلیف ہو۔ اتنے لمبے رشتے ایک ہی پل میں ٹوٹ جائیں گے کہ دیکھو میں تو در در کا محتاج ہو چکا ہوں، میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں اس طرح کی پریشانی میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں، اپنی خوشی سے تم کسی اور سے جا کر کے شادی کر لو اور اپنی زندگی کو خوشی کے ساتھ میں گزارو۔ بیوی کو یہ بات سن کر کے بڑی تکلیف ہوئی، بیوی رونے لگی۔ آخر کار سیٹھ نعیم کے کہنے سے بیوی مان گئی اور بیوی کو سیٹھ نعیم نے طلاق دے دیا۔ یہ بیوی اس کے گھر سے اب چلی جاتی ہے۔ اس نے جا کر کے دوسرا نکاح کیا اور اس شوہر کے ساتھ یہ خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ ادھر سیٹھ نعیم کا حال یہ ہوتا ہے کہ فاقے کی نوبت آ جاتی ہے۔ آخر کار ایک دن سیٹھ نعیم کو بھیک مانگنے کے لیے نکلنا پڑ جاتا ہے۔ اپنے وقت کا سیٹھ تھا لیکن آج وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ اسی کو چلتے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ 1 سال کے بعد میں عید کا دن آتا ہے۔ وہ بیوی
جس نے جا کر کے دوسرے سے شادی کر لی تھی، اس کے دوسرے شوہر کا نام تھا شاکر۔ وہ شاکر کے ساتھ عید کے دن دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھی۔ ابھی کھانا شروع نہیں کیا تھا کہ دروازے سے کسی سائل کی آواز آئی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دیجیے۔ شاکر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری بیوی، ہم لوگ کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے کھانا اس کو دیا جائے جس نے ہمارے دروازے پر سوال کیا ہے۔ آج عید کا دن ہے، سائل کی جھولی بھری جائے، ہم اس کے بعد ہی کھانا کھائیں گے۔ شاکر کی بیوی حسینہ اٹھی اور کچھ سامان لے کر کے کھانے پینے کا جب دروازے پر پہنچی اور اس سائل کو، اس بھکاری کو دینا چاہا کہ جس نے دروازے پر آ کر کے سوال کیا تھا، جب اس کا چہرہ دیکھا، بھکاری کا، اس سائل کا چہرہ دیکھا تو حسینہ کی چیخ نکل گئی اور بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑی۔ شاکر صاحب اٹھ کر کے آئے اور آ کر کے اپنی بیوی کو اٹھایا، ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد میں پوچھا کہ آخر تمہیں ہوا کیا؟ تم نے چیخ کیوں ماری؟ کیا تم اس سائل کو، اس بھیک مانگنے والے کو تم جانتی ہو؟ حسینہ نے کہا کہ ہاں میرے سرتاج، میں جانتی ہوں، اور آپ بھی جان لیجئے کہ میں اس کو کیسے جانتی ہوں کہ 1 سال پہلے یہ شخص میرا شوہر ہوا کرتا تھا۔ 6 مہینے یا 1 سال پہلے یہ شخص میرا شوہر ہوا کرتا تھا، اس کے بعد انہوں نے مجھے طلاق دی اور میں نے آپ سے نکاح کر لیا۔ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے سیٹھ تھے، ان کا نام تھا سیٹھ نعیم۔ آج یہ اس طرح سے دروازے پر بھیک مانگ رہے ہیں، ان کی یہ حالت دیکھ کر کے مجھ سے رہا نہیں گیا۔ سیٹھ شاکر نے کہا تو لیجئے، جو اس کا موجودہ شوہر تھا، کہ اس سے بھی حیرت انگیز بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے بھی بڑی تعجب کی بات اب آپ میری زبان سے سنیے۔ تم میری بیوی ہو، میرا نام ہے شاکر۔ اب سے 1 سال پہلے جو تمہارے دروازے پر، سیٹھ نعیم کے دروازے پر کسی سائل نے آ کر کے سوال کیا تھا اور اس بھیک مانگنے والے کو دروازے سے دھکے دے کر کے باہر نکال دیا گیا تھا، وہ پچھلے سال کا بھکاری میں ہی تو ہوں جو آج تمہارا شوہر۔ یہ پچھلے سال کا بھکاری میں ہی ہوں جو آج تمہارا شوہر ہوں۔ دیکھیے 1 سال میں حالات کتنے بدلے۔ حسینہ جو سیٹھ نعیم کی بیوی تھی، آج وہ سیٹھ شاکر کی بیوی ہے۔ سیٹھ نعیم صاحب جو 1 سال پہلے بڑے امیر ہوا کرتے تھے، آج وہ بھکاری بن کر کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور بھکاری شاکر صاحب 1 سال پہلے جو بھیک مانگا کرتے تھے، آج وہ اپنے وقت کے سیٹھ شاکر ہیں۔ ناظرین کرام، اس واقعے کو سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دولت کے نشے میں آ کر کے کبھی کسی کو ذلیل مت کرنا، دولت کے نشے میں چکنا چور ہو کر کے کبھی کسی کے دل کو ٹھیس مت پہنچانا۔ یہ دولت اندھی ہوتی ہے، آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس رہے گی۔ آپ نے نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا جو کبھی غریب ہوا کرتے تھے، آج وہ امیر ہیں، جو کبھی امیر ہوا کرتے تھے، آج وہ غریب ہیں۔ یہ دنیا ہزاروں رنگ بدلتی ہے، یہ ناپائیدار ہے، ایک جگہ ٹھہرتی نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ اس واقعے سے عبرت حاصل کیجئے۔ اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، اس کا شکر ادا کیجئے، غریبوں کی مدد کیجئے، کبھی کسی کو گری ہوئی نگاہوں سے مت دیکھیے۔ یہ کوئی کمال نہیں آپ کا کہ آپ مالدار ہو گئے ہیں، یہ اللہ کی نظر کرم ہے کہ اس نے آپ کو مالدار بنا دیا ہے۔ آپ امیر ہو گئے ہیں تو اب آپ دولت کے نشے میں مغرور مت ہوئیے، غریبوں کو نیچی نگاہ سے مت دیکھیے۔ لیکن آج کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی امیر ہو جاتا ہے تو وہ غریب کو اپنی نظروں میں لانے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ آج لوگ خیریت نہیں بلکہ حیثیت پوچھتے ہیں۔ تو سیٹھ نعیم اور سیٹھ شاکر اور حسینہ کی اس داستان سے آپ عبرت حاصل کیجئے اور یہ عہد کر لیجئے کہ ہم آج کے بعد سے کسی غریب کو، کسی بھکاری کو اپنے دروازے پر ذلیل نہیں کریں گے، بلکہ جتنا زیادہ ہو سکے گا ہم اس کی مدد کریں گے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی کسی اگلے واقعے کے ساتھ۔ چینل کو آپ میرے سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جایا کرے۔
اور آپ روزانہ اسی طرح کا اسلامی واقعہ سن کر کے اپنا ایمان تازہ کر لیا کریں۔ ایک میرا دوسرا چینل ہے دل کا درد، اس پر آپ دوائیوں کے تعلق سے اور مسائل کے بارے میں سنتے ہیں، اس پر آپ اسی طرح کے اسلامی واقعات سنتے رہیے۔ چینل کو آگے بڑھنے میں آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔